یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپ ڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ اسلام آباد ضلع کے حسن پورہ اور پلوامہ کے رحیموں اور مرن علاقوں میں آج لوگوں نے سڑکوں پر نکل کر شدید مظاہرے کرتے ہوئے بھارت کے خلاف اور آزادی کے حق میں نعرے لگائے۔ یہ مظاہرے بھارتی فورسز کی جانب سے انہیں پابندیوں میں جکڑنے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران ستائے جانے پر شروع ہوئے۔ قابضین نے ٹیئر گیس اور پیلٹ سمیت طاقت کا وحشانہ استعمال کیا، جبکہ مظاہرین نے بھی بھرپور مزاحمت کی۔ حریت رہنما پروفیسر عبدالغنی بٹ نے کہا ہے کہ جوہری ہتھیاروں کے حامل پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر بنیادی تنازع ہے جس پر تناؤ سنگین رخ اختیار کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس مسئلے کو لٹکائے رکھنا کسی کی فتح نہیں بلکہ اس کے حل سے دونوں ممالک بین الاقوامی سطح پر رونما ہونے والی تبدیلیوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر اپنا کردار ادا کر سکیں گے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جرائم کو ہر عالمی فورم پر بے نقاب کرتا رہے گا۔ سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ بھارتی فورسز نے بڑے پیمانے پر بے گناہ کشمیریوں کے قتل عام کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے اور ان کے میتیں بھی ان کے ورثاء کے حوالے نہیں کی جا رہی۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے بھی ایک بار پھر مقبوضہ کشمیر میں جعلی مقابلوں اور محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں میں ماورائے عدالت قتل کے سلسلے کی شدید مذمت کی۔ 5 اگست کے جارحانہ اقدامات سے مطلوبہ نتائج حاصل نہ کرنے پر کشمیر پر قابض موتی سرکار کی فوج بفری ہوئی ہے۔ کورونا کی وبا پھوٹنے کے باوجود قابض فوج کے مظالم میں کمی آنے کے بجائے بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے۔ حالیہ دنوں میں ایک 14 سالہ معذور لڑکے سمیت درجنوں نوجوان شہید کیے گئے، جبکہ کسی جنگ زدہ اور مفتوحہ علاقے کی طرح لوگوں کی املاک کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ اپ ڈیٹ ختم ہوا۔ بھارت کی RSS حکومت تحریک آزادی کو دبانے میں ناکامی کے بعد پورے مقبوضہ کشمیر کو قبرستان اور کھنڈرات میں تبدیل کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں 2 درجن سے زائد افراد کا سفاکانہ قتل، سینکڑوں گھروں کی بربادی اور اندھادھند گرفتاریاں بھارتی درندگی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس حوالے سے سنتے ہیں جموں کشمیر ینگ مینز لیگ کے وائس چیئرمین اور حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے رہنما زاہد اشرف راٹھور کی گفتگو۔ مقبوضہ کشمیر ایک ایسا علاقہ ہے جہاں لوگوں کو گھروں میں گھس کر مارا جا رہا ہے۔ 5 اگست کے بعد ہندوستان نے ریاست جموں کشمیر کے عوام پہ جس طرح کے مظالم آئے ہیں اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ کورونا کے دوران تقریباً ہزاروں مکانوں کو نقصان پہنچایا گیا۔ مختلف ہیلے بہانوں سے ہندوستان کوئی ایسا موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتا ہے کہ وہ کشمیری عوام کو تنگ نہ کرے، گھروں کے اندر توڑ پھوڑ نہ کرے۔ یہ دنیا کی واحد مکار جمہوریت ہے جو کہ انسانیت کے نام پہ بدنما داغ ہیں۔ ہندوستان کے افواج کشمیر میں پاگلوں کی طرف پھر رہے ہیں، رات دن کشمیری لوگوں کا جینا حرام کر دیا ہے۔ نہ کشمیر کے مرد محفوظ ہیں، نہ کشمیر کی خواتین محفوظ ہیں، کہیں پیلٹ چلائے جا رہے ہیں، کہیں خواتینوں پہ تشدد کیا جا رہا ہے۔ یہ ہندوستان کی ایسی مکار جمہوریت ہیں کہ جو کشمیری عوام کو اس لاک ڈاؤن کے دوران بھی لوگوں کو تحقیق کیا جا رہا ہے۔ تو عالمی دنیا کو چاہیے وہ اس کا نوٹس لے، ہندوستان کے جابرانہ قبضے کو کشمیر پہ ختم کرنے کے لیے اپنا رول ادا کرے۔ نہتے کشمیری عوام نے جس طرح بھارت کی رعونت کو خاک میں ملا دیا ہے، یہ شکست بھارت کو ہضم نہیں ہو رہی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بدمست ہاتھی کی طرح انسانیت کو روند رہا ہے۔